بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ بطور خیر خواہ۔ در و دیوار پر نور کی چادر تنی تھی، ہدایت کے تارے صحابہ کرام ماہ رسالت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جھرمٹ کیے ہوئے تھے کہ نورانی زبان سے نورانی ارشاد ہوا، یعنی دین خیر خواہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسلمانوں کے اماموں اور عام مسلمانوں کی۔ السنہ لابن ابی عاصم کی حدیث نمبر 1127۔ خواتین و حضرات، کامل خیر خواہی میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خالص اسلامی عقیدہ رکھیں، اسلامی حکام کی جائز اطاعت، علماء کی تعظیم اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملنے والی خیر خواہی کی قیمتی موتیوں کو صحابہ کرام علیہ رضوان الاجمعین اور بزرگان دین نے اپنے اعمال و کردار کی زینت بنا رکھا۔ ان موتیوں کی چمک ان کے اخلاق و عادات سے جھلکتی تھی اور ان کی روشنی سے ہر زمانے کے ہر طبقے کے افراد فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ اور بڑے ہمدرد تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے ذریعے مخلوق خدا کو نفع ملے، چنانچہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، 1 لاکھ سے زیادہ لٹیروں اور دھوکے بازوں نے توبہ کی۔ حضرت ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم علم دین کی غرض سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری عمر میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنے مدرسے میں ہماری رہائش کا بندوبست کیا۔ آپ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیج کر ہمارے لیے روشنی و چراغ کا بندوبست کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو خاص اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھجوا دیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک محلے میں جانا ہوا۔ آپ نے وہاں کے سب سے غریب گھر میں قیام فرمایا۔ معززین محلہ نے بہت اصرار کیا کہ حضور ہمارے گھر کو رونق بخشیں، لیکن آپ وہیں مقیم رہے۔ چنانچہ ارادت مندوں نے نذرانے پیش کیے، گائے بکریاں، غلہ، سونا چاندی اور بہت سارا سامان زندگی وہاں جمع ہو گیا۔ آپ یہ سارا سامان انہی غریب میزبانوں کو عطا فرما کر تشریف لے گئے، اور وہ غریب گھرانہ آپ کے قدموں کی برکت سے محلے کا امیر گھرانہ ہو گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سونا نظر کیا جاتا تو اسے خادم کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور فرماتے، سبزی فروش کو دے دو، نان بائی کو دے دو۔ آپ کے گھر کے دروازے پر غلام روٹیوں کا تھال لے کر کھڑا ہو جاتا اور آواز لگاتا تھا کہ کس کو کھانا چاہیے، کس کو روٹی چاہیے۔ تینوں حضرات، یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے بھٹکے ہوئوں کی خیر خواہی کی، دینی طلباء کی خیر خواہی کی، غریب کی خیر خواہی کی، محنت کشوں کی خیر خواہی کی اور بھوکوں کی خیر خواہی کی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب